کہ آج ہم پریزیڈنٹ پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ جناب ناصر یاد مگو اور سینئر نائب صدر جناب شاہزیب اکرم صاحب اور ان کے ساتھ آفس بیرر جو ہمارے اس سال کے ہیں، اور ایک ہم گروپ کی شکل میں ان کے پاس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری بجٹ تجاویز دیکھی اور بڑی تحمل سے بات چیت بھی ہوئی، بڑی مفصل تفصیل کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ صاحب کو یہ باور کیا گیا کہ بزنس کمیونٹی ایک وہ ادارہ ہے جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتی کی حیثیت سے ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ کی تجاویز جو ہے وہ بہت سارآنکھوں پہ، اور ہم ان پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے انہیں کہا سب سے پہلے تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی تجارتی مسائل سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو وہ ایف پی سی سی آئی کو بیچ میں شامل کیا جائے، کیونکہ ایف پی سی سی آئی ایک فعال اور منفرد ادارہ ہے پاکستان کا، جو تمام تاجروں کی ایپیکس باڈی ہے، جس کی تقریباً 250 کے قریب ٹریڈ باڈیز ہیں، جن میں چیمبرز ہیں، وومن چیمبرز ہیں، ایس ایم ای چیمبرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، اور اس صورتحال میں یہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کے بجٹ میں معاونت بھی کریں گے، اور جس کے لیے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا، اور اس پہ کافی تفصیلاً بحث بھی ہوئی، جس میں ہم نے ان سے کہا کہ ٹیکسوں، ہمارے صدر جناب میاں انجم نثار نے کہا کہ ٹیکسوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنایا جائے اور آسان بنایا جائے۔ اس کی صورتحال ایسی آسان ہو سکتی ہے کہ جو ایف پی سی سی آئی کو نمائندگی دی جائے، اس کی تجاویز کو شامل کیا جائے، اور ٹیکسوں کا وصولی کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ایف بی آر کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ جو ریسٹورنٹ ہیں انڈسٹری کا، اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ اب 1.5 سال جو کووڈ میں وقت گزرا ہے، ریسٹورنٹ نے بہت سفر کیا ہے۔ ریسٹورنٹ دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے خیال میں جو روزگار دیتا ہے وہ ریسٹورنٹ دیتے ہیں۔ اس کس طرح ایک چھوٹا سا اگر ڈھابے کا ہوٹل بھی ہوگا نا تو اس میں بھی 8-10 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی انویسٹمنٹ بھی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اور وہاں پہ 10 بندوں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے ریسٹورنٹ ہیں ان کا اور زیادہ کام ہوتا ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا جو وہاں پہ ان کا جو ٹیکس کا نظام ہے، جو سیل ٹیکس لیتے ہیں جو اس کے ساتھ، وہ اس کو ایک سنگل ڈیجٹ میں لائیں، اور مختلف ہے۔ اب سندھ میں جو ہے وہ زیادہ ہے، پنجاب کا کچھ ہے، کے پی کا، ہم نے کہا ہے کہ آپ سینٹرلائز کریں اس کو، اور اس کو 5% پہ کریں تاکہ ہر بندہ خوشی سے یہ ٹیکس دے سکے۔ جب آپ 17% یا 16% رکھتے ہیں تو کوئی بھی ریسٹورنٹ والا وہ پھر آپ کو نہیں دیتا، وہ پھر دوسرا چور دروازہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا نقصان ہوتا ہے، گورنمنٹ کو ریونیو نہیں جاتا، اور دوسرا جو ہے ایک چوری علیحدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو 5% پہ لے آئیں گے تو تمام ریسٹورنٹ جو ہیں وہ شوق سے آپ کو یہ ٹیکس ادا کریں گے، اور میرے خیال میں وہ آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو یہیں سے آپ کو کلیکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے نمبر 1 تو یہ، دوسرا سے انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ایک مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نادرا کا سسٹم ہے یہ ہمارے ملک میں بہت دیر سے ڈیولپ ہوا۔ پہلے تو ہم اسے شناخت کے لیے استعمال کرتے رہے، اب اسے دوسرے پرپز کے لیے لائیں۔ دیکھیں اگر آپ نادرا کی شناختی کارڈ کے تھرو پراپرٹی ٹیکس، سیل ٹیکس، ایکسائز ٹیکس، یوٹیلیٹیز بل، گاڑیوں کو رجسٹریشن اور تمام قسم کے بل اس سے ادا کریں گے، اس کو بیچ میں لائیں گے، تو اس سے چوری کا نظام، چوری کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ گاڑیاں مثلا، گاڑیوں کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ پراپرٹی کا کہتے ہیں کہ آپ جو شخص گاڑی خریدے یا پراپرٹی خریدے اس کو 3 مہینے کی چھوٹ دیں، اور اسے بتائیں کہ 3 مہینے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹریشن انکم ٹیکس کی کرانی ہے۔ اگر نہیں کرانی تو آٹومیٹک آپ پراپرٹی نہیں خرید سکے۔ آپ یہ نہ کریں کہ اسے کہیں کہ بھئی آپ 2 لاکھ روپے جمع کرا دیں تو کرا دیں یک مشت، لیکن وہ پھر جو ہے نا ایک دفعہ تو کرائے گا، لیکن وہ آگے جو چلتا نظام ہے وہ پھر چوری میں چلا جاتا ہے۔ اس میں جو ادارہ کر رہتا ہے وہ بھی پیسے کھاتا ہے، اور جو دینے رہتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور اس کا نقصان سارا گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری خواہش یہ، ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینے کی ان کو بھی چھوٹ دے دیں تاکہ یہ اس میں اس قسم کا کوئی ایسا نہ رہے۔ اور ایک ہم سب سے بڑی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو اس وقت ٹیکس نیٹ ورک میں چل رہے ہیں،
اگر وہ 10% کی آپ کو انکریز دیتے ہیں تو ان کو بھی 1 سال مزید ان کی ریٹرن کو ایکسیپٹ کیا جائے، نہ کہ آپ اس کی ڈیٹیل سیکیورٹی میں جائیں، وہ پریشان ہوگا، وہ بھاگ جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے بہت مشکلات ہوئیں، آپ نے ریسٹورنٹ کو آپ نے اس وقت کووڈ میں چھوٹ دی ہے یا بڑی انڈسٹری کو ملی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جس کی 150 میگا واٹ ہے یا 5 میگا واٹ ہے وہ لوگ اس میں آ سکتے ہیں، جبکہ ریسٹورنٹ کی تو بجلی تھوڑی سی لگتی ہے، وہ اس نیٹ ورک میں آئی نہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اسی طریقے سے آپ کا دیکھیں ADRC جو ہے FPCC بنا ہوا ہے، جس میں کہ آپ کسی کے جو کمپلینٹس ہوتی ہیں، جس میں ایک جج ہوتا ہے، ایک FBR کا بندہ ہوتا ہے، ایک پبلک کا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ ہم سے کہتے ہیں آپ اس میں ADRC جو ہے ایڈورس والا، اس میں بھی FPCCI کا نمائندہ شامل کریں، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کی معاونت کرے گا۔ آپ کے پورے پاکستان میں چیمبرز بنے ہوئے ہیں، آپ چیمبرز کو سٹیک ہولڈر بنائیں، چیمبرز کے تھرو آپ جب چلیں گے تو آپ کو معاونت بھی ملے گی اور آپ کو اصل جو ٹیکس نیٹ ورک پہ نئی لوگ آ رہے ہیں ان کے جانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے اس کے علاوہ ہمارا ایک یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، آپ انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ میں بڑی بڑی انڈسٹری کو تو آپ پلاٹ دیتے ہیں، ایک بندہ 2 کروڑ 1.5 کروڑ 3 کروڑ کا پلاٹ تو لیتا ہے، لیکن SME جو گھروں میں بیٹھ کے بیچارے کام کر کے مشکل سے اپنے آپ کو اتنا اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ وہ اب اپنا پروڈکٹ بنا کے بیچتے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں تو جانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنائے جائیں اور ان کو بھی وہاں پہ جگہ دی جائے تاکہ وہ جو ہے نا اپنے SME جو ہے وہ بھی وہاں پہ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر کے، اور سب سے زیادہ SME جو ہے پاکستان میں اس ملک میں کام کر سکتی ہے اگر اس کو تھوڑی سہولتیں دی اور اس کام میں لایا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جتنی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ اب آپ نے جو رشا کئی میں بنائی ہے، جب یہ بنی تھی تو اس وقت پہلے تھی KP کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس، انہوں نے اس کی ریٹ رکھا تھا 1 ایکڑ کا تقریباً 28 لاکھ روپیہ، اس کے بعد رفڑ پڑا، آپ نے بند کر دیا، اس کے بعد آپ نے چائنیز کو دے دیا، چائنیز اب $1,65,000 پر ایکڑ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ہماری زمینیں، ہمارا ملک، تو آپ جو ہے ان کو چھوڑ کے ادھر کر دیا۔ اسی طرح یہی حال ہے گوادر میں، آپ دیکھ لیں گوادر میں بھی آپ کا ایک ایریا جو ہے آپ کا وہاں پہ بہت مہنگا آپ نے وہ پلاٹ کا ریٹ رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنا گوادر اپنا ڈیولپ کیا اس کا ریٹ کم ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں CPEC کا نظام جو ہے ٹھیک ہے، CPEC میں ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ وہ جو اس ملک میں ہمارے سے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ کریں۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ملک کا اپنا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے ٹائر کا معاملہ ہے، ٹائر پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ٹرک کا ٹائر نہیں بنتا، اور وہ بنانے کے لیے اگر اس کی اجازت دی جائے تو کم سے کم اسے 3 سال چاہیے وہ پروجیکٹ لگنے میں۔ اب وہ سارا ٹائر سمگل ہوتا ہے، آپ اس پہ کوئی ایسا سسٹم کریں تاکہ سمگلنگ سے نکل جائیں۔ اب چھوٹا ٹائر بھی آپ کا اپنا ملکی ٹائر ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ مہنگا پڑتا ہے، جو سمگل ہو کے آتا ہے وہ سستا پڑتا ہے، وہ اس وجہ سے آپ کا ٹائر بکتا نہیں ہے، باہر کا ٹائر بکتا ہے۔ آپ ان چیزوں پہ ڈیوٹی کا تھوڑا سا دیکھیں تو تاکہ ان میں تھوڑی سی کمی آئے اور حالات میں بہتری آ سکے۔ ملکی ہم دیکھیں حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ ملکی معیشت ترقی کرے، آپ کے ماشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ آپ نے ریٹس کم کیے۔ دیکھیں آپ جب بجلی کا ریٹ کم کریں گے، گیس کا ریٹ کم کریں گے، اور جو مطلب اس کے انرجی کے وسائل ہیں ان میں کریں گے، تو ٹیکسز میں نظام میں بہتری کریں گے، تو ظاہر ہے ہم باہر منڈیوں میں باہر جا کے اپنے ملک کی نمائندگی کریں، ہماری تجارت بڑھے گی۔ اور یہی وجہ ہے، اور آپ نے جو ایک کیا ہے، دوسرا ایک بہت اچھا کام کیا ہے تحریک انصاف عمران خان صاحب نے، ان کی گورنمنٹ نے، کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ملک میں ووٹنگ رائٹ دے دیے باہر کے لوگوں کو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب باہر جو لوگ ہمارے بیٹھے ہیں وہ اعتماد کے ساتھ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے، انہیں پتہ ہمارا ووٹ، ہم ملک کے شہری ہیں، ہمارا ووٹ اور انویسٹمنٹ، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دن بدن آپ کا زر مبادلہ کے ذخائر اب بڑھتے۔ لاسٹ میں آپ کے ایک اور صرف بتا دوں کہ جو آپ کے موٹر سائیکل پارٹس ہیں اب امپورٹ کرتے ہیں تو وہ تو بہت مہنگے ہیں،
جو پاکستان میں بن رہے ہیں ان کی آپ نے 93% تک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مختلف کسی میں 33 ہے، 40 کرتے کرتے وہ 3-4 جو اکٹھے کریں ٹیکس تو وہ 93% چلا جاتا ہے، اور جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے وہ سستا پڑتا ہے، اس لیے پھر لوگ جو پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ آپ پاکستانی انڈسٹری کو ترقی دیں، اس سے پاکستانی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور اس سے ملکی زر مبادلہ بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم رزاق داؤد صاحب سے اور خسرو بختیار صاحب سے بھی ہماری ملاقات تھی، انہوں نے بھی یہی وعدہ کیا، اور رزاق داؤد صاحب نے بھی یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے اس دفعہ تاجر دوست بجٹ بنائے گی، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ تاجر دوست بجٹ بنائیں۔ ہماری پرائم منسٹر صاحب سے چند روز پہلے ملاقات تھی، ان سے بھی یہی گزارش کی تھی، اب میرا خیال ہے 1-2 روز بعد پھر پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ تاجروں کو چور مت کہیں، سارے تاجر چور نہیں ہوتے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ سارے چور نہیں ہوتے، چند لوگ گندے ہوتے ہیں، چند مچھلیاں گندی سارے تالاب کو گندا کرتی ہیں۔ تاجر بہت اچھے ہیں، محب وطن ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ آپ انڈسٹری کو پروموٹ کریں، انڈسٹری کو تحفظ دیں، تو انشاءاللہ تعالی انڈسٹری آپ کے لوگوں کو روزگار دے گی اور پاکستان کی عوام جو ترقی کرے گی۔